بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھوں پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر گیا اور ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا۔ کہا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا کہ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ وہ بولا کہ میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ عالی جاہ، میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا کہ بڑا ہے۔ پوچھا کہ کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا کہ بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی، آخر مجھے پتا تو چلے کہ تمہارا کیا گناہ ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت محسوس ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ عالی جاہ، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی ہے اور توبہ پر آمادہ ہوا ہوں۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی بار قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی کہ یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے ندا آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا کہ یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں سے
से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक आवाज गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोजा रमजान में सुस्ती किया करता था। 5वीं कब्र जब खोदी तो उसकी हालत गुज़श्ता 4 कब्रों से बिल्कुल बरअक्स थी। कब्र हद्दे नजर तक वसी थी। अंदर एक तख्त पर खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। गैबी आवाज ने बताया कि इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज और रोजा का सख्ती से पाबंद था। हजरत अब्दुल मोमिन बिन अब्दुल्लाह बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कफन चोर जिसने तौबा कर ली थी, उससे मैंने दरियाफ्त किया कि कफन चोरी के दौर में अगर तुमने कोई सनसनीखेज चीज देखी हो तो बताओ। इस पर उसने कहा कि मैंने एक बार एक शख्स की कब्र खोदी तो उसके तमाम जिस्म में कीलें ठुकी हुई थीं और एक बड़ी कील उसके सर में, जबकि दूसरी दोनों टांगों के बीच में प्योस्त थी। एक और कफन चोर से दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया कि मैंने एक खोपड़ी देखी जिसमें सीसा पिघलाकर भरा गया था। एक अंधा भिखारी था जो अपनी आंखें छुपाए रखता था। उसका सवाल करने का अंदाज बड़ा अजीब था। वो लोगों से कहता कि जो मुझे कुछ देगा उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा और जो जायद देगा उसको एक अजीब चीज भी दिखाऊंगा। अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने उसको कुछ दिया तो मैं उसके पास खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें दिखाई। मैं ये देखकर हैरान और शेषदर रह गया कि उसकी आंखों की जगह सोराख थे जिससे आर पार नजर आता था। अब उसने अपनी दास्तान हैरत निशान सुनाई। कहने लगा कि मैं अपने शहर का नामी ग्रामी कफन चोर था और लोग मुझसे बेहद खौफजदा रहते थे। इत्तेफाक से शहर का काजी यानी जज बीमार पड़ गया। उसको जब अपने बचने की उम्मीद ना रही तो उसने मुझे 100 दीनार भिजवाकर कहला भेजा कि मैं इन 100 दीनारों के जरिए अपना कफन तुझसे मजबूत करना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली। इत्तेफाकन वो तंदुरुस्त हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद फिर बीमार होकर मर गया। मैंने सोचा कि वो अतिया तो पहले मर्ज का था, लिहाजा मैंने उसकी कब्र खोद डाली। कब्र में अजाब के आसार थे और जज कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं। इतने में मैंने अपने घुटनों में दर्द महसूस किया और एकदम किसी ने मेरी आंखों में उंगलियां घोंपकर मुझे अंधा कर दिया और कहा, अये बंदे खुदा, अल्लाह अज़्ज़ोजल के भेदों पर क्यों मुतल्ले होता है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी कुछ बातें जो आपकी समातों की नजर की। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।